من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحفیظ الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. معزز ملت اسلامیہ ہمدردان قوم ملت، سب سے پہلے بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک کا نذرانیہ کی درپیش کریں اور جھوم کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے نافذہ عصر رئیس المحققین، امام المتکلمین، امام حمام حضرت علامہ شاہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کا نعتیہ کلام. نہ ماہ میں نہ خورشید کے جمال میں، نہ ماہ میں نہ خورشید کے جمال میں ہے وہ بات جو میرے نبی آپ کے بلال میں، وہ بات جو میرے نبی آپ کے بلال میں. جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت. کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں. رہی خدا کو بھی منظور اس کی خوشنودی، رہی خدا کو بھی منظور اس کی خوشنودی. نہ پوچھ مجھ سے کیا مینا کے لال میں ہے، نہ پوچھ مجھ سے کیا مینا کے لال میں ہے. خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے. میرا نبی ہے وہی حسر کس خیال میں ہے، میرا نبی ہے وہی حسر کس خیال میں. ایک بار اور ہدیہ درود جھوم کر پیش کرے ہوتا ہے. سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ ایک عظیم مجلس اور اس محفل میں، ختم بخاری کی اس محفل میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ ایک ایسی مجلس اور محفل ہے، علماء محدثین فرماتے ہیں جہاں ختم بخاری کے وقت دعائیں کی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ختم بخاری کے صدقے میں بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. حضرات، یہ بات ہر دیندار مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ دین کے اصول اور فروع، اعتقادیات و عملیات کی بنیاد جڑ قرآن و حدیث ہے. اجماع امت و قیاس کا جو بھی درجہ و حیثیت ہے، قرآن و حدیث کی بارگاہ سے سند ملنے کے بعد، قرآن و حدیث سے اگر سند ملی تو اجماع کا درجہ یا قیاس کا درجہ، اس کی جو بھی حیثیت، ورنہ اصل منبع سرچشمہ اور جو بنیاد ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے. اس لیے اب اگر کوئی حدیث کا انکار کرے اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ رکھے تو یہ دعویٰ محض باطل اور جھوٹا دعویٰ. اس لیے کہ قرآن میں ایک نہیں سینکڑوں جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، رسول کے اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. جیسا کہ مطلوع آیت من یطیع الرسول فقد اطاع
کے تاج کی۔ کہیں یوں بھی ارشاد آیا ہے جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت فرما برداری کی گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ کہیں یوں بھی ارشاد ہے کہ کہیں جس نے سرکار کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ارے نافرمانی اطاعت سے روگردانی چھوڑو، اگر کسی نے سرکار کی نافرمانی کی سرگوشی بھی کیا سرکار مولا کی اطاعت اس میں شامل نہیں ہوگی کہ وہ مولا اللہ رب العزت کا اطاعت کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، لہذا قرآن و حدیث یہ دونوں بنیاد ہوئے اسلام کے اعتقادیات کے اعتبار سے، عملیات اصول ہو یا فروع ہو ہر اعتبار سے۔ اب جو حدیثیں ہیں وہ دونوں کا درجہ واجب الاعتقاد بھی ہے اور واجب العمل بھی۔ جو درجہ قرآن کا ہے اعتقاد یا عمل کے اعتبار سے وہی درجہ حدیث کا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہے مگر حدیث کریمہ کے ذریعہ معلوم ہوئے ہیں، جیسا کہ اذان کا ذکر کہیں نہیں مگر دور رسالت سے آج تک شعار اسلام چلتا آ رہا ہے اور آگے تک چلے گا۔ اسی طرح جمعہ و عیدین کا خطبہ قرآن میں کہیں نہیں ہے مگر اس کے لیے بے شمار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہے، واجب العمل ہے ہمارے لیے۔ تب پتہ چلا جہاں قرآن واجب العمل ہے، واجب الاعتقاد ہے، وہی حدیث رسول بھی، قول رسول بھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی۔ آج ہم اور آپ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ حدیث، یہ بخاری ہے، اس بخاری کے حوالے سے علماء محققین کا کہنا اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے الصحیح البخاری۔ قرآن عظیم کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا بتایا گیا ہے۔ مختلف اقوال اور بھی ہے مگر تحقیق کے ساتھ یہ ہے کہ امام بخاری کی یہ بخاری شریف ساری کتابوں میں قرآن کے بعد افضل کتاب قرار دیا گیا ہے، اہم کے سب سے۔ باقی اور کتابوں کی بھی فضیلت اپنی اپنی جگہ پر ہے مگر یہ سب میں افضل ہے۔ عزیزان گرامی، احادیث ہو یا قرآن ہو، اس کا علم لینے کے بعد، اسے اخذ کرنے کے بعد اوروں تک پہنچانا اور پہنچا ہی صرف نہ دینا بلکہ سند کے ساتھ معتبر روایات اور مستند سندیں ان کے ساتھ پہنچانا، یہ حدیث کریمہ ہی سے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صحاباؤ تم مجھ سے سنو گے اور وہ تم سے بعد والے تم سے سنیں گے اور ان کے بعد والے ان سے سنیں گے جنہوں نے تم سے ان سے سنا ہے۔ گز کے یہ سند کی بات میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ذکر فرما دی۔ عزیزان گرامی، سند کیا ہے؟ سند اس سلسلے کو کہا جاتا ہے، اسناد یہ اسناد اس سلسلے کو کہا جاتا ہے جن میں شخصیتوں کا نام درج ہوتا ہے۔ وہی بزرگان دین ہے، وہی شخصیتیں ہیں جن کے ذریعہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اہل علم ہے یہاں اکثر و بیشتر، اس لیے تھا اہل علم جانتے ہیں حدیث کے دو حصے، ایک ہے متن، ایک ہے اسناد۔ سند اور متن وہ ہے جو آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متن ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، یہ حدیث پاک ہے۔ الصلاۃ و عماد الدین، یہ حدیث ہے، اس کو متن کہا جائے گا۔ سند جن راویوں اور بزرگان دین سے وہ روایت ہے، تو روایت کے ساتھ، سندوں کے ساتھ ابلاغ دین کی تبلیغ، احادیث یا قرآن کے علم کو پہنچانا، یہ خصوصیات امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امم سابقہ میں پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتوں میں اس طرح سے ابلاغ دین کا طریقہ، یہ نعمت نہ تھی، یہ نعمت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مگر ایک بات بتاؤ، یہ سندیں جو ہیں جن میں بزرگان دین، یہی سند میں جو روایت کرنے والے محدثین ان کا ذکر ہوتا ہے، یہ سند صرف نام ہی نام ہے مگر ان کے حوالے سے ابن سیرین کا قول امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں ذکر کیا ہے، ان ھذا العلم علم الاسناد، بے شک یہ علم یعنی اسناد کا علم دین ہے، اسی کو دین کا علم قرار دیا۔ یہ اسناد، اس میں صرف شخصیتوں کا نام ہے، صرف بزرگان دین کا نام ہے
عزیزان گرامی پتہ کیا چلا؟ مطلب یہ ہے کہ یہی معتبر اگر نہ رہے تو جو قول رسول کا ہے یا جو ارشاد رسول کا ہے جس میں احکام کا ذکر ہے، ان سندوں میں احکام کا ذکر نہیں ہے، اس میں فرائض کا ذکر نہیں، سند میں نہیں ہوتا ہے، جو سلسلہ ہوتا ہے ان شخصیتوں کا، اس میں نہ فرائض کا ذکر، نہ واجبات کا ذکر، نہ سنن کا ذکر ہے، نہ مستحبات کا ذکر ہے، بلکہ صرف شخصیتوں کا نام ہے۔ عزیزان گرامی متن جن میں احکام ہے وہ متن میں ذکر ہوا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہم سمجھ رہے ہیں دین حدیث ہے، دین جو سرکار کا ارشاد ہے، جس میں احکام کی باتیں ہو، جس میں شرع کی باتیں ہو، شریعت کی باتیں ہو، وہ دین ہے۔ مگر ابن سیرین اور امام مسلم اسے مقدمہ مسلم میں ذکر کر کے اس کی نفی کر رہے ہیں کہ دین ان اشخاص کا نام ہے، دین ان شخصیتوں کا نام ہے۔ اور ایک بات المختصر ذکر کر دوں، ایک حدیث بہت پیاری ہے، ابن ماجہ نے، کوئی حدیث ذکر نہ کروں گا، کتاب الایمان میں انہوں نے حدیث کو ذکر کیا ہے ان شخصیتوں کے حوالے سے۔ آج لوگ تانا بھی دیتے ہیں شخصیت پرستی کا کہ یہ شخصیت پرستی ہو رہی ہے، مگر آپ بتاؤ ابن ماجہ ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک حدیث پاک ہے جن کے راوی جیسے سرکار حضرت قرار سے مولا علی نے سنا، مولا علی سے امام حسین نے سنا، امام حسین سے امام زین العابدین نے، پھر ان کی اولاد نے، پھر ان کی اولاد نے، امام جعفر صادق ہے، علی رضا ہے، انہوں نے سنا۔ اس حدیث کے ذکر کے بعد، ان سندوں کو ذکر کرنے کے بعد، ان اشخاص ان بزرگان دین کو ذکر کرنے کے بعد ابن ماجہ فرماتے ہیں یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ اسناد کی لڑی ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ اگر ان کے ناموں کو پڑھ کر کسی دماغی خلیل والے کے سر پہ دم کر دیا جائے تو خلل دور ہو جائے، دماغی خلل دور ہو جائے۔ عزیزان گرامی لہذا سرادی المختصر یہ ہماری کتاب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت 194 ہجری میں ہوئی، وفات 256 میں، بخارا شریف میں، المختصر یہ بخارا شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی سے، ویسے آپ کا اس میں گرامی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، آپ کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، آپ بھی اکابر محدثین میں سے، تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ امام بخاری جس خانوادے میں یا جس گھر میں آپ پیدا ہوئے وہ علمی گھرانہ تھا۔ اور ساتھ آج غیر مقلدین تانا بھی دیتے ہیں اس حوالے سے بخاری کے ذریعہ بھی، امام اعظم یہ آپ کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، آپ کے استاد جن سے آپ نے اخذ حدیث کیا، حدیث کو لیا ہے، وہ حماد بن زید، بہت سے اساتذہ سے لیا مگر 3 خاص طور پر حماد بن زید، یہ آپ کے استاد، آپ کے والد کے استاد جن سے حدیث لیا۔ دوسرے امام مالک بن انس بھی ہے، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی۔ پہلے یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حماد بن زید یہ معروف شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور اس بات کا ذکر امام بخاری نے خود اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں ذکر فرمائی، اور علامہ ابن بر نے بھی اسے ذکر فرمائی اپنی کتاب میں کہ عبداللہ ابن مبارک اور حماد بن زید یہ دونوں معروف شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لہذا آپ اس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ بچپن ہی سے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا، یتیمی کی زندگی سرکار علیہ السلام کی سنت پہ گزاری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، اور بچپن ہی میں آپ نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ آپ کی والدہ عابدہ زاہدہ تھی، ولی اللہ تھی، اللہ کی مقرب بندی تھی۔ جب آپ نابینا ہو گئے تو آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، زار و قطار رونے لگے، مولا کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔ ایک دن خواب میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں، اور خواب میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے زاہدہ بی بی، اے عابدہ بی بی، اٹھ کھڑی ہو، تمہارے بیٹے کی روشنی اور بصارت واپس آ گئی۔ آپ کی والدہ بیدار ہوئی، دیکھا امام بخاری ابو عبداللہ
محمد بن اسماعیل، آپ کی آنکھوں کی بصارت واپس آ گئی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ گویا یہ جو بعض لوگ بزرگان دین کے رؤیا صالحہ اچھے خوابوں کا انکار کر رہے ہیں، خوابوں کا انکار، یہ کیسے خواب، کیا خواب ہے، خوابوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر رؤیا صالحہ کا انکار کیا جائے تو گویا وہ امام بخاری کی ساری زندگی کا انکار، اس لیے کہ بچپن میں آپ کی بصارت، اور وہ بھی خواب ہی کے ذریعہ، کہ خواب کے ذریعہ حضرت ابراہیم نے بصارت دی، آپ روشنی واپس آ گئی امام بخاری کے، تو آپ کی والدہ ولیہ تھی، اور یہ کام اتنا بڑا کام کسی ولی ہی سے یا ولی کی اولاد ہی سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی بڑی اہمیت وقت میں تو قلت رہے گی، مگر عزیزان گرامی جب آپ 10 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے، شوق الہام ربانی سے علم حدیث اور اخذ حدیث کا شوق ولولہ آپ کے دل میں اٹھا، آپ علم حدیث میں وہی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور علم حدیث کے لیے آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھی اور والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ بھی گئے آپ حج کے لیے، وہاں آپ نے قیام فرمایا، وہاں بھی بڑے بڑے محدثین سے آپ نے اپنی حدیث فرمائی، اور اس کے بعد بس آگے مصر ہے، الجزیرہ ہے اور شام ہے، جگہ جگہ آپ نے جا کر اخذ حدیث فرمائی، حدیث کو لیا ہے، مگر جہاں آپ نے حدیث کو زبان سے جو لی ہے وہاں آپ خود بیان فرماتے ہیں، ہر ایک کے لیے آپ نے تعداد، ان غیر مقلدوں کے لیے ہے کہ وہاں ہر ایک کے لیے آپ نے تعداد ذکر فرمائی، کہ میں شام میں گیا، کہیں کا ذکر ہے میں وہاں 2 دفعہ میں نے وہاں کا سفر کیا حدیث کو لینے کے لیے، کہیں کا ذکر ہے میں نے 4 دفعہ سفر کیا حدیث کو لینے کے لیے، کہیں کا ذکر ہے میں نے 6 دفعہ کا سفر کیا جہاں حدیث کو لینے کے لیے، مگر کوفہ اور کوفہ بغداد کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں مجھے گنتی کا پتہ ہی نہیں ہے اتنی دفعہ میں کوفہ اور بغداد حدیث کو لینے کے لیے گیا۔ عزیزان گرامی، کوفہ اور بغداد کیا ہے؟ امام الائمہ، راس الائمہ، فخر الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک جائے پیدائش اور ایک مسکن۔ اب جو لوگ امام بخاری جن کی اتنی عظیم کتاب اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں آپ، اور آپ نے سفر مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے علاوہ وہاں بھی اتنا سفر نہیں فرمایا جتنا بغداد میں اور کوفہ میں کیا، اور وہاں سے حدیثوں کو لیا، اس لیے کہ اس دور میں تفصیل میں نہ جاؤں گا، اس دور میں وہ علم حدیث اس حیثیت سے وہ مرکزی حیثیت اس کی تھی بغداد کی اور کوفہ کی۔ اب یہ امام بخاری وہاں سے حدیثیں لائیں، وہاں حدیث کو حاصل علم حدیث حاصل کرنے کے لیے جائیں اور وہاں سے لائیں، آپ امیر المومنین فی الحدیث ہو اور امام الائمہ کے حوالے سے یہ خیال کیا جائے کہ آپ کو چند ہی حدیثیں یاد ہیں، آپ کو چند ہی حدیثیں معلوم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قیاس کے اعتبار سے دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے اس بخاری کو لکھنے میں 16 سال کی مدت گزار دی، 16 سال تک آپ نے محنت شاقہ کے ذریعہ آپ نے اس حدیثوں کو جمع فرمایا۔ جب ترتیب لیا تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے اسے حرم مکہ میں کعبۃ اللہ مسجد حرام میں نے اس کو لکھا، اور اس کے بعد تراجم اور ابواب، اور اس کو جو ختم کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس۔ لکھنے میں اس حدیث کا اہتمام آپ نے یوں فرمایا تھا، زمزم سے آب زمزم سے آپ غسل فرماتے، وضو فرماتے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت آپ ادا فرماتے، اور اس کے بعد حدیث کو نوٹ فرماتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آپ نے اس کو ختم کیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ آپ ایک نقطہ دیکھیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شروعات حرم مکہ سے یعنی مسجد حرام سے اور میں نے اسے ختم کیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ نہیں کہا، بلکہ اکثر جو بخاری شارحین بخاری ہے ہر ایک نے اس کو لکھا ہے سرکار علیہ السلام کے روضے کے پاس، لہذا جو ان کا انکار سرکار علیہ السلام کے روضے کی زیارت یا وہاں پہنچنے کا انکار یا اس سے منع کر رہے ہیں، عزیزان گرامی وہ بھی گویا کہ امام بخاری کا انکار کر رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، جب 16 سال تک کی مدت شاقہ سے آپ نے اسے جمع فرمایا، اور حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے جیسے بعض حضرات سوال بھی کرتے ہیں، اس دور میں یہ حدیثیں لکھنے کا رواج نہ تھا،
حدیثیں نوٹ کرنے کا رواج نہ تھا. ہم تک یہ ساری حدیثیں کیسے پہنچی ہے؟ تفصیل ہے، اوپر سے آخر تک یہ سلسلہ وار پہنچا ہے. دور رسالت میں بھی حدیثوں کو لکھنے کا رواج تھا، تابعین کے زمانے میں بھی رواج تھا، تابعین کے زمانے میں بھی رواج تھا، اور اس دور کا حافظہ ہی اتنا مضبوط عربوں کے زمانے کا، ان کو شوق بھی. سرکار علیہ السلام خود بھی اس کا اہتمام فرماتے کہ جو حدیثیں آج، جو باتیں آج مجھ سے سنی جا رہی ہے، کل اوروں کو پہنچانا ہے. اس لیے سرکار ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر آپ ارشاد فرماتے. صحابہ کا یہ حال ہوتا. حضرت انس سے بھی روایت ہے، سرکار ایک ایک بات کو 3 دفعہ بھی ارشاد فرماتے تھے تاکہ لوگ مجمع میں صحابہ اسے اچھی طرح سن لے. اور ایک یہ بھی کہ صحابہ کرام بھی بڑے شوق و ذوق کے ساتھ سرکار سب ارشاد فرماتے، ایسے خاموش بیٹھتے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. اس انداز میں حدیث کو سنتے. اور اس کے بعد عربوں کا حافظہ بھی اتنا مضبوط تھا. وہ دور عرب اور اس سے پہلے دور رسالت سے پہلے بھی عربوں کا حافظہ اللہ نے، اس لیے کہ علم دین، تعلیم و تعلم کے لیے حافظے کا بڑا دخل ہے. امام بخاری کے حافظے کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کر کے رخصت ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی، عربوں کا حافظہ آپ سنیں. اس دور میں یہ لغتیں، ڈکشنریاں وغیرہ نہ تھی، مگر اس کے باوجود عربی زبان بڑی وسعت رکھتی ہے. عربی زبان اس کے باوجود سب ان کے حافظے میں موجود تھا. آپ دیکھیں، شہد کے 70 نام ہیں، شہد کے 70 نام، مگر وہ صرف ان کے حافظے میں، کوئی ڈکشنری یا کوئی لغت نہیں تھی. اب شیر کے 200 نام ہیں مگر وہ ان کے حافظے میں. تلوار کے 1000 نام ہیں مگر وہ ان کے حافظے میں. آج کا ایسے الفاظ، ایسے جو کیا سبق ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کے حافظے میں وہ چیز رہتی تھی. جیسے عین گل، لفظ عین ہے، اس کے 48 معنی بیان کرنے کے بعد بھی وغیرہ وغیرہ لکھا جاتا ہے. 48 معنی بیان کرنے کے بعد تو ان کے حافظے کا یہ عالم تھا، عربوں کا یہ حال. تو یہ امام بخاری رضی اللہ عنہ، ولیہ، آپ کی والدہ ولیہ، آپ کے والد گرامی اکابر محدثین میں سے ہیں. آپ کے حافظے کا عالم کیا ہو؟ آپ کے حافظے کا عالم تو یہ ہے جہاں آپ کسی حدیث کو سنتے سند کے ساتھ، ہو بہو وہی سندوں کے ساتھ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جاتی، آپ کو یاد ہو جاتی وہ باتیں. حتیٰ کہ اسماعیل بن راشد کا کہنا ہے کہ ہم بصرہ میں امام بخاری کے ساتھ، امام محمد بن اسماعیل بخاری کے ساتھ میں بصرہ کے محدثین کے پاس اخذ حدیث کے لیے، سماع حدیث کے لیے ہم جاتے ہیں. ساتھ میں ہمارے ساتھیوں کا یہ حال تھا کہ وہاں محدثین جو حدیثیں ہمیں سناتے تو وہ ہم اسے لکھ لیا کرتے. امام بخاری کی یہ عادت تھی کہ وہ لکھتے نہیں تھے، صرف سماع کرتے، صرف سنتے اور چلے آئے. ہم امام بخاری کی ملامت کرتے، کیوں وقت بیکار کر رہے ہیں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں، تھوڑا لکھ لو تاکہ وہ محفوظ ہو جائے گی، آپ کے پاس جمع ہو جائے گی. 16 دن گزر گئے. 16 دن کے بعد امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بہت ملامت کی ہے میری، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، جتنا سنا ہے آپ نے، جو لکھا ہے ذرا سنا کے دکھاؤ. راشد بن اسماعیل بن راشد کہتے ہیں اس 16 دن میں ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی. 16 دن میں 15,000 حدیثیں، ایک ایک کو ہم نے پڑھا، مگر بعض اس میں بھی غلطیاں ہوئی تو وہ امام بخاری کے حافظے سے ہم نے اسے درست پڑھا. 15,000 حدیثوں میں کہیں کہیں غلطیاں سند میں، کہیں متن میں، کہ یہ امام بخاری کے حافظے سے اسے درست فرمایا ہے. بلکہ بغداد میں آپ کے حافظے کا امتحان بھی لیا، یہ کہ وہاں کے محدثین جمع ہوئے امام بخاری کے حافظے کا امتحان لینے کے لیے، اور یہ پروگرام بنایا کہ حدیث کی سند، اس کی سند اس متن کے ساتھ، اس متن کو اس سند کے ساتھ، 100 حدیثوں میں حدیث و متن کا خلط ملط کر دیا، ادھر کا ادھر ملا دیا، سند اس متن کے ساتھ، اس متن کو اس سند کے ساتھ 100 حدیثوں میں کر دیا. اور تاریخ طے ہو گئی، مجمع عام ہو گیا، اور اس عام مجمع میں امام بخاری رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے. بڑے بڑے محدثین بھی وہاں موجود، علماء، اکابر، سب وہاں پر اس مجلس میں موجود تھے، اس محفل میں تھے. اور انہوں نے 10 آدمی کو خاص کیا تھا، ہر ایک آدمی 10 حدیثیں
اس طرح سے خلط ملط والی پیش کریں گے، امام بخاری سے کہا جائے گا یہ حدیث کیا ہے۔ اسی پروگرام کے مطابق جمع ہوئے امام بخاری تشریف فرما ہے، ہر ایک کھڑا ہوا، ایک میں سے کھڑے ہو کر 10 حدیثوں کو پڑھا، سند میں خلط ملط، متن میں ادھر کا ادھر کر کے پیش کیا۔ امام بخاری ہر حدیث کو سننے کے بعد فرماتے میں نہیں پہچانتا، مجھے نہیں معلوم۔ جب 10 حدیثیں سنا چکے وہ بیٹھ گئے، دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اس طرح سے یکے بعد دیگرے 10 حدیثیں سنائی۔ امام بخاری کا یہ عالم تھا، ہر حدیث کے بعد فرماتے میں نہیں پہچانتا، مجھے نہیں معلوم۔ لہذا اس مجلس میں جو لائم تھے، جو نہیں جانتے تھے، ان کے دماغ میں آیا بات صحیح ہے، امام بخاری کو یہ حدیثیں معلوم نہیں، اس لیے تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں پہچانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ مگر اہل علم جانتے تھے یہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ جب 100 نے حدیثیں ختم کر دی، جب 100 کی باری پوری ہو گئی، امام بخاری کھڑے ہوتے ہیں، کہا یہ پہلے جنہوں نے حدیث بیان کیا تھا، پہلی حدیث جو تم نے بیان کیا اس کی سند وہ نہیں ہے، اس کی سند یہ ہے، بھائی سند کا متن یہ ہے۔ ارے حافظے کا اندازہ لگاؤ، جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے حدیثیں پیش کیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ امام بخاری درست کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، دوسری حدیث یہ ہے، 10ویں حدیث میں یہ سند ہے، یہ متن ہے، حتیٰ کہ 100 حدیثیں آپ نے پوری فرما دی اور سب کو درست کر کے فرمایا۔ تب بغداد میں آپ کے حافظ و آپ کے علم و علم حدیث کا لوہا مانا بغداد والوں نے۔ عزیزان گرامی، یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ، آپ کو لاکھوں حدیثیں سندوں کے ساتھ آپ کو یاد تھی، اس لیے آپ یہ سب کا لقب نہیں ہوتا ہے امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث کا امام بخاری کا یہ لقب بھی۔ اب آج اس میں بڑی تفصیل بھی ہے، مگر آج یہ ختم بخاری ہے جس میں آخری حدیث پڑھائی جائے گی۔ اس آخری حدیث کے حوالے سے کچھ ذکر بھی کر دوں، اس کے بعد تبرکاً اس کو ذکر بھی، اس کو پڑھا بھی جائے گا، تلاوت بھی ہوگی۔ ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو آخری حدیث ہے وہ روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک محبوب، پسندیدہ، خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ ہلکے، یعنی اس کو ادا کرنے میں زیادہ تکلیف یا بوجھل بننے کی ضرورت ہے، بلکہ آسان۔ بس ثقیلتان فی المیزان، میزان پر وہ بھاری۔ وہ 2 کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ایسے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دن میں اگر 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہو تو مولا معاف فرما دے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ کی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو اہتمام کیا گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کا ذکر، یہ 2 کلمے رحمان کے نزدیک محبوب۔ 2 کلمے جو کہے گئے ہیں، کلمے سے مراد ہے، لیکن جانتے ہیں یہ کلام، مگر کلام کا اطلاق بھی کلمہ پر ہوتا ہے، جیسے کلمہ شہادت، حالانکہ وہ کلام مگر اسے کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ محبوب، اور جو محبوب ہے وہ فاعل نہیں بلکہ یہاں مفعول مراد ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے کہنے والے، ان کے جو کلمے کہنے والے ہیں اللہ کے نزدیک محبوب ہے، جیسے جو یحب المحسنین، مولا ان سے محبت فرماتا ہے، یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ بھی اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، اللہ ان کا اکرام کرتا ہے، مولا ان کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جو حضرات ان کلمات کو کہتے ہیں۔ اب میزان، امام بخاری نے اسی حدیث پہ اپنی بخاری کو کیوں ختم کیا؟ حالانکہ بخاری نے دوسری جگہ اختتام کا ذکر آپ نے فرمایا ہے، اور یہاں اسی پر آپ نے اسے ختم فرمایا ہے